बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। साहिल भट्ट और मेरे साथ मौजूद हैं शौकत हुसैन। नाजरीन, आपके लिए हम प्रोग्रामात का सिलसिला लेके आते रहते हैं और आज हम खुसूसी आपके लिए प्रोग्राम करने जा रहे हैं और यकीनन बाघ के मसाइल के हवाले से बाघ की जो प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करेंगे और यकीनन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम आपकी रिकॉर्ड भी डिस्कस करते हैं और यकीनन साथ साथ हमारी कवरेज आपके लिए चलती रहती है। और मैं शौकत साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम में एज अ गेस्ट बैठे और यकीनन शौकत साहब हमारे नाजरीन जो जिनके लिए हम कोशिश करते हैं कि अपने बाघ के जो मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जाए। नाजरीन, प्रोग्राम का ये सिलसिला यकीनन चलता रहेगा और हमारी कोशिश भी यही है कि बाघ के ऐसी छोटे छोटे मसाइल जो हुक्मरान भूल चुके हैं मसाइल यकीनन हम चूंकि चाह ये रहे हैं कि जो प्रोग्राम हम पेश करें उनके मुख्तलिफ फॉर्मेट हो, मुख्तलिफ स्टाइल में हम वो प्रोग्राम करें और उन प्रोग्रामात में हम मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं। और हमने ज़्यादा देखना ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमारी नज़र नहीं जा रही। जैसे आप अपने प्रोग्राम का नाम देने जा रहे हैं कि रियल फैक्ट, इसका नाम आप रखने जा रहे हैं या नाम को हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोग्राम का फॉर्मेट दूसरे तमाम प्रोग्रामों से थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहते हैं और जिसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरह किसी न किसी शक्ल में लोगों के जो मसाइल हैं उनको हम डिस्कस करें। बिल्कुल। और शौकत आपने बहुत अच्छी बात की। नाजरीन, बहुत से मसाइल हमारे शहर में ऐसे हैं जो जिन पे डिबेट की जा सकती है और बिल्कुल हम कोशिश भी करेंगे गाय बगाए आपसे हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। शौकत, क्योंकि आप माशाल्लाह काफी अरसे से मीडिया से मुंसलिक भी हैं, आवाम के नुमाइंदे भी हैं, आवाम से आपका राब्ता भी रहता है। ट्रैफिक के हवाले से कुछ मसाइल ऐसे हैं, मैं चाहूंगा नाजरीन आपको भी बताया जाए और लेकिन आपसे भी जानना चाहूंगा। हमारे जिला बाग में इस वक्त ऑलमोस्ट हमारी जो एक शौकत आपको भी पता है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 गाड़ी हमारे शहर में डेली की जो सर्कुलेशन है गाड़ी करती है। सही बात है। उनमें शहर में आती जाती है उनमें कुछ ऐसी हैं जो लोकल रूट्स पे चलती हैं, कुछ जो लॉन्ग रूट से आती हैं, पिंडी से आती हैं और कुछ हमारे कारोबारी शौकत आपको पता है दोस्त भी हैं, बाजार में पार्किंग के मसाइल हैं, कुछ ऐसी चीजें। नाज़रीन, 64 वार्डन एहलकार हमारे डिस्ट्रिक्ट बाग में तैनात किए गए, ऑफिसरान समेत। और शौकत, क्या समझते हैं आप कि 64 एहलकार इतनी बड़ी ट्रैफिक को डील करने के लिए काफी है? बिल्कुल। देखें साहिबट, मसला ये है कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है। आप देखें, आप आजकल रोड पे देखें तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, उनमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं ट्रैफिक के हवाले से कि जी हेलमेट पहने, गाड़ी तेज न चलाएं, मुकाबला तालीम के मैदान में करें, गाड़ियों का न करें। लेकिन हमारी जो बदकिस्मती है वो ये कि और ये जितने हमारे चाहे पुलिस की जब नई ट्रेनिंग हुई तो इनमें इनको बहुत सारी नई बातें सिखाई है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैनेज नहीं की जाती चीज़ें। आप देखें, अगर 64 वार्डन जैसा कि आप बता रहे हैं और ये है भी 64 जो लोग हैं वो ऑफिसरान समेत यहाँ पे मौजूद हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप देखें, एक हैदरी चौक है, वहाँ पे आपको एक आदमी खड़ा मिलेगा। इसी तरह आप चले जाएं पुल पे, वहाँ पे आपको एक आदमी खड़ा मिलेगा। पुल के दूसरी तरफ कोई बंदा बाज़-औक़ात नहीं होता, बाज़-औक़ात होता है। अभी वुमेन यूनिवर्सिटी के बाद वहाँ पे अगर आप डे टाइम में देखें तो वहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करना ही मसला है, वहाँ से पैदल लोगों का गुजरना मसला है। इसी तरह आप खान चौक देखें, वहाँ पे बंदा मौजूद एक आदमी मौजूद होता है, एक आप देख लें जी जमान चौक में मौजूद होता है। ये देखें, ये आपके 4 या 5 लोग होंगे, ठीक है जी। इसी तरह आप एक हुड्डाबाड़ी पे चले जाएं, एक आपको वहाँ मिलेगा। शुहदा 11 चौक पे आज तक तो मैंने कोई नहीं देखा, मुमकिन है वहाँ भी कोई बंदा तैनात होता हो। अड्डे पे 1-2 लोग तैनात होते हैं। 8 से 10 लोग आपको शहर में नजर आते हैं, ठीक है। बाकी जितने हमारे माजरत के साथ जितने ऑफिसरान हैं वो गाड़ियाँ लेके, उनकी कहीं ना कहीं उन्होंने वो अपनी लगाई होती है जहाँ पे वो रैकी कर रहे होते हैं और 4-6 लोगों का हजूम भी उनके गिर्द होता है, ट्रैफिक वालों का, और बस गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनके कागजात चेक किए जा रहे हैं। और अक्सर देखा ये गया है कि 1 से लेके 10 तारीख तक चूंकि इनको चलान का टारगेट दिया जाता है। और आपको पता है पिछले ऐसे में हम जब रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि 10 से 11 लाख रुपए मांगना ये चलान की मद में जो है वो अमाउंट जो है वो जमा होती है। अच्छी बात है, चलान होना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है आप इतने जुर्माने भी करते हैं, इतनी गाड़ियाँ आपकी, कई मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ जब्त भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोग ये जानने पे मजबूर हैं कि आखिर फिर शहर में ट्रैफिक कंट्रोल क्यों नहीं होता। फिर 1 वे की खिलाफ वर्जी के लिए जो छोटे लोग हैं, बेअसर लोग हैं, उनके लिए तो आपका एहलकार भी वहाँ पे एक्टिव है, वहाँ पे दूसरे लोग भी एक्टिव हैं। कोई बाअसर आदमी है उसके लिए 1 वे की कोई पाबंदी नहीं है, वो जैसे चाहे, जहाँ से चाहे, जिधर चाहे गाड़ी लेके निकल जाए। फिर पार्किंग का एक बड़ा इशू है, ज़ाहिर आडू का प्रॉब्लम है। आडू का प्रॉब्लम आखिर किसने दूर करना है? आपने शहर की सड़क पहले से ही कम बनाई हुई है, कुछ तजावज़ात के भी इशू हैं। तजावज़ात पे जब बात होती है तो ताजरान हरकत में आ जाते हैं जी कि हमारे ताजरों को छेड़ा जा रहा है।
اب جو عام آدمی ہے, جو سڑک پہ گزرنے والا ہے, جو ٹریفک کا ہجوم ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک والے بھی بے بس ہیں, جو گاڑیوں والے ہیں وہ خود بھی بے بس ہیں, اور جو تاجران ہیں وہ بھی بے بس ہیں. اب ظاہر ہے اس حالت میں جب تک آنیسٹلی اس پہ کام نہیں کیا جائے گا, اور جو لوگ آپ کے تعینات ہیں, مجھے بتائیں اگر آپ حیدری چوک میں 2 سے 4 لوگ چھوڑ دیتے ہیں, رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ رش ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں پہ کم لوگ رکھے گئے, ان کی تعداد بہت کم یہاں پہ دیکھنے میں آئی. اسی طرح اوپر والے چوک میں آپ دیکھیں, جب تک یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد آپ نہیں بڑھیں گے, اگر آپ کے پاس 64 وارڈن ہے تو ان میں سے چلیں 4-6 چھٹی پہ ہوں گے, 50 لوگ تو آپ کے حاضر ہیں نا. پچھلی بار ہم نے ان کے جو ٹریفک کے انچارج ہیں ان سے بھی رابطہ کیا, اس کے باوجود فوری طور پہ انہوں نے ایکشن ضرور لیا, لیکن اس کے باوجود جو ٹریفک کنٹرول کرنے کی ضرورت تھی, جو بنیادی ایک مسئلہ تھا کہ اس کو کور کیا جا سکے, وہ آج تک شہر میں موجود نہیں ہے. اور بے ہنگم ٹریفک, رانگ پارکنگ, یہ وہ شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کے شہر کے جو ہجوم کو سب سے زیادہ ڈسٹرب کرنے والی چیز ہے. آپ کی بائی پاس بنائی گئی ہے, آپ کی رنگ روڈ بن چکی ہے, اس کے باوجود آپ دیکھیں ساحل کے, آپ اکثر دیکھیں دن کے وقت میں بڑے ٹرک, لوڈر ٹرک جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب شہر میں ہوتے ہیں. بالکل شوکت, آپ نے اچھی بات کی. اور ناظرین, جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہوگا, کچھ دن پہلے بھی ہمارے باغ شہر میں ایک انسیڈنٹ ہوا, اور جس کی وجہ سے پچھلے سال بھی ہوا. لیکن شوکت, بہت مطلب اس بات پہ توجہ دینے کی جو میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے کہ جو لوڈڈ گاڑیاں ہمارے بازار یا مارکیٹ میں داخل ہوتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ان کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو سب سے ضروری بات, اسپیسیفک ٹائم ہر جگہ پہ ہے. آپ بڑے بڑے شہروں میں دیکھیں, وہاں پہ بالکل ٹریفک پلان بنائے جاتے ہیں. باغ شہر میں بھی ٹریفک پلان موجود ہے کہ جو لوڈڈ گاڑیاں ہیں وہ رات کو شہر میں داخل ہوتی ہیں, اور ان کو یہ بتایا بھی جاتا ہے. اس دن جب واٹس ایپ روڈ پہ حادثہ ہوا, مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا, تو اس کے بعد وہاں پہ 4 ٹریفک کے اہلکار کھڑے تھے, میری ان سے بات بھی ہوئی, اور وہ وہاں پہ ٹریفک فی الحال کچھ دیر کے لیے انہوں نے روک دی. میں نے پوچھا مسئلہ کیا, انہوں نے کہا جی حادثہ ہوا. جب حادثہ ہو جاتا ہے, بندے مر جاتے ہیں, بندے زخمی ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ٹریفک اہلکار بھی پہنچتے ہیں, گاڑیاں بھی روک لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اس دوران کا واقعہ ہے جس حادثے کا آپ نے ذکر کیا, کہ جب ایک پورے شہر کے لیے ایک ٹریفک پلان تیار تھا رمضان کے دن. بالکل. اور یہ 2-3 سڑکیں تو ایسی ہیں, واٹر سپلائی سے لے کے آپ اڈے کی جو روڈ ہے, احمد بیکری سے جو نیچے سڑک جاتی ہے, قمر صاحب والی جو قمر گلی جس کو بولتے ہیں, قمر صاحب والی گلی, وہ روڈ نیچے بائی پاس کو نیچے جاتی ہے. یہ جتنی 2-3 سڑکیں ہیں, ان پہ نہ صرف بڑی گاڑیوں کے اوپر نیچے آنے جانے پہ پابندی ہونی چاہیے, بلکہ مکمل طور پہ پابندی. یہ نہیں کہ دن کو آئیں یا رات کو نہیں, بلکہ کسی بھی ٹائم اگر ان سڑکوں پہ یہ بڑی گاڑیاں جائیں گی تو حادثہ یقیناً ہوگا. جو بات کی آپ نے کہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے, نہ صرف یہ چاہیے کہ آپ کو تنخواہ پوری ملتی ہے, آپ کو ساری چیزیں, ساری سہولیات فراہم کی جاتی ہیں, آپ کی پابندی کام کرتی ہے, آپ کا حکم چلتا ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن کروائیں, اس پہ عمل درآمد کروائیں. یہ نہیں ہے کہ چاچے مامے کا ٹرک ہے تو وہ جدھر سے چاہے مرضی چلتا رہے. جیسا کہ ہمارے سی او صاحب بتا رہے تھے جی کہ جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں, جو باعث لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. جو ایک عام آدمی ہے تو اس کے لیے کھلی چھٹی ہے جی, وہ اس کو روک لیا جائے گا چاہے اس کا کتنا امپورٹنٹ کام کیوں نہ ہو. اور پھر موٹر سائیکلس ہوا, وہ ان کا بھی ایشو ہے. پھر موٹر سائیکلوں پہ تو ایک الگ پروگرام کریں گے کہ جو چھوٹے بچے ڈرائیونگ کرتے ہیں. بالکل, میں آپ نے بہت ضروری بات کی. ناظرین, یہ بہت مشکل اور بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہمارے معاشرے میں کریٹ ہوگی ہوئی ہے کہ شوکت آپ بھی دیکھتے ہیں, اور میں حیران رہتا ہوں بعض اوقات کہ ہمارے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. آپ یقین کیجئے کہ اسکول کے بچے بھی آپ بائک لے کے اسکول کالجز میں آتے ہیں, اور جس طرح وہ ڈرائیو کرتے ہیں, خدا نہ خواستہ وہ اپنے والدین کے لیے کہیں پرابلم کا باعث نہ بن جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ادارہ کسی اسکول کو, کسی پرائیویٹ اسکول کو, کسی کالج کو یہ خط یا لیٹر لکھ کے نہیں کہتا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو منع کریں, ادروائز ہم قانونی کارروائی کریں گے بچوں کے خلاف. نہ ان کے پاس لائسنس ہوتا ہے, اور جس طرح بتائیں کہ ادارے والے کیوں بتائیں, ایک قانون طے ہے کہ جس بچے کے پاس, جس بھی بندے کے پاس موٹر سائیکل کے لیے لائسنس نہیں ہوگا وہ موٹر سائیکل ڈرائیو نہیں کر سکتا. بالکل ایسا. اور یہ امپلیمنٹیشن ٹریفک والوں کی زیادہ ذمہ داری ہے. اگر شوکت آپ بالکل ٹھیک کریں, اگر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا تو یہ بچے روڈ پہ بائک لے کے نہ آتے. ابھی پچھلے عرصے میں آپ کو یاد ہوگا, گزشتہ سال کا اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو باغ میں درجنوں بچے صرف موٹر سائیکل حادثوں میں شکار ہوئے, شہر کے اندر بھی شہر کے باہر بھی, بالکل تیز سپیڈ کی وجہ سے. اور وجہ کیا ہوتی ہے, دیکھیں نا, کوئی سنجیدہ آدمی, کوئی پڑھا لکھا آدمی جب ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اپنی زندگی بھی ہوتی ہے, اس کے ذہن میں دوسرے انسانوں کی زندگی بھی ہوتی ہے. اب ایک جو چھوٹا بچہ جب موٹر سائیکل ڈرائیو کرتا ہے تو یوں سمجھے آپ کہ جیسے وہ خواب میں جیسے اڑ رہا ہے, وہ ویسے ہی وہ موٹر سائیکل کو موٹر سائیکل سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ ہیلی کاپٹر چلا رہا ہوتا ہے, وہ ایک بڑے ایروپلین پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے. اس کے ذہن میں آپ دیکھیں نا کتنا, آپ بھی بزنس مین ہیں, ہم بھی شہر میں دیکھتے ہیں آئے روز دن اور رات,
اکثر موٹر سائیکل کھڑا کر کے بہت دیر تک اس کو ریس دے کے وہ اپنے دماغ کو نکوٹین مہیا کر رہا ہوتا ہے، جیسے اس کو تسکین مل رہی ہے، اس کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں کہ میرے ارد گرد میرے جو ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی، ان کے کیا مسائل ہوں گے، ان کے لیے کتنی پریشانی ہے. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں یہ بھی جو کمزوری ہے، یہ بھی جو لوپ ہول ہے، یہ ہمارے جو ٹریفک کے ذمہ داران ہیں، جو ٹریفک کے اہلکار ہیں، ان کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اس کا بھی نوٹس انہیں ہی لینا چاہیے، سب سے پہلے انہیں لینا چاہیے. اس کے بعد بالکل میں آپ کی بات کاٹنے پہ معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی بات کو آن کرتا ہوں کہ اس کے بعد پیرنٹس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور ادارے والوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور شوکت میں اپنے ناظرین اور آپ کو بھی یہ انفارمیشن اور یہ بتانا چاہوں کہ رمضان سے کچھ دن پہلے میں نے جو ٹریفک کے منتظمین ہیں ان سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان سے پلان جاننے کی کوشش کی، اور آئی ڈونٹ نو یہ انہوں نے جان کے دینا نہیں چاہا یا وہ اس چیز سے جان بوجھ کے اجتناب کرتے رہے. آپ شوکت یہ میں نے 5 سے 6 بذات خود ان کو فون کیے اور کوئی بندہ بھی مجھے آگے دینے کو تیار نہیں ہوا. اب ایک مثال یہ ہے کہ آپ تو گاڑی پہ، بائک پہ، روڈ پہ تو چل رہے ہوتے ہیں، لیکن پیدل لوگ جو چل رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. وہ اپنے شاپنگ کے لیے، اپنی کوئی چیز خریدنے کے لیے مارکیٹ میں آتے ہیں، اور بلیو می کہ آپ یقین کریں گے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پیدل چلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے شہر میں، اور دن میں درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کو ٹکر لگتی ہے. اور یہ ان چیزوں کا شوق ہے، پیچھے مڑ کے کوئی دیکھتا بھی نہیں. جو بات آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے بات کرنے کی کوشش کی، رابطہ کرنے کی کوشش کی، وہ یقیناً ہمارے پروگرام کے بعد شاید کوئی کہے گا جی کہ شاید ہمارے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا. ہم نے اپنے طور پہ بارہا کوشش اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹریفک کے ذمہ داران ہیں، جو آفیسران ہیں، ہمارا یہ ہم سی او ساجد صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ یہ پلیٹ فارم موجود ہے. جی بالکل، آپ سب لوگ آئیں، آپ لوگوں سے بات کریں، آپ جو بات لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہاں آ کے بتائیں. ہمارا فورم حاضر ہے. ہم جب آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے کسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے، ہم یہ جو مختلف پروگرام کرتے ہیں، مختلف جو پروگرام کرنے ہم جا رہے ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگر ادارے والے یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ لوگ ان کو تعاون نہیں کریں، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی، آگے ان کو سمجھائیں. بالکل ایسا ان کو آنا چاہیے. اب اگر وہ آنا ہی نہ چاہے تو مجھے بتائیں آپ اور میں ٹریفک کے حوالے سے کتنی باتیں کریں گے؟ ہمیں کیا پتا ہے کہ جو ان کی پالیسی ہے کیا چیزیں. بالکل شوکت، آپ نے بہت اچھی بات کی. اور ناظرین کیونکہ ایک باحثیت ایک ذمہ دار شہری کا ہمیں بھی ثبوت دینا ہے، کیونکہ شہر ہمارا، بچے ہمارے، لوگ ہمارے، لیکن کچھ لوگ باعث سے آتے ہیں. اور شوکت اب آپ کو پتا ہے کہ ایک موسم ایسا ہے سیاحت کے اعتبار سے، ہمارا کشمیر اسپیشلی باغ میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو باعث سے آتے ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں جو مطلب روڈ کے حوالے سے کچھ باتیں، بہرحال ان بحث میں ہم جانا نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ہر ادارہ پراپر اپنا کام کرے، اور ہم شہری بھی باشمول ہمارے جو ہم ہیں، ہمارے بچے، ہمارے بھائی بہنیں جو بھی ہیں، ہم ایک ذمہ دار شہری کا ثبوت دیں اور اپنے شہر کی حفاظت کریں. شوکت ایک اور بہت اہم ایشو جو ہماری ٹیم نے بھی ہمیں بتایا، بائی پاس پہ کچھ لائٹس وغیرہ لگی تھی. صحیح، یہ یقیناً اگر آپ کو یاد ہو تو ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ضیاء القمر صاحب، ان کے ساتھ بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی. مختلف جگہوں سے بھی ہمیں کمپلین آئی. ضیاء القمر صاحب نے بھی ہمیں بتایا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ کچھ کام ادھورے رہ گئے تھے ہماری گورنمنٹ میں. گڈ گورننس کے دعوے ہو رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو سہولیات پہنچا رہے ہیں. مجھے شاید سمجھ نہیں آتی کہ کچھ ایسے قوموں میں لوگوں کو، عوام کو، عام شہریوں کو، تاجروں کو الجھا کے رکھ دیا گیا کہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں آتی. اب بائی پاس پہ جو لائٹیں ہیں ان پہ اچھے خاصے اخراجات ہوئے ہیں، بالکل پیسہ لگا، کچھ تو لائٹیں وہاں پہ ڈسٹرب کر دی گئی ہیں. تو ایک ایشو یہ ہو گیا. دوسرا جو ایشو ہماری معلومات میں آیا تھا کہ ان پہ کنیکشن اس لیے نہیں لگ رہے تھے کہ ان کا بل کون پے کرے گا. ٹھیک ہے، اور یہ بات پارک میں بھی ہم نے ڈسکس کی. بالکل کہ آپ نے لائٹیں تو لگا دی، کنیکشن بھی آپ کے پاس موجود ہے، تو جب بل پیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے تو یہ جو کروڑوں روپے ٹیکس کی مد میں جو چنگی اور اس کی مد میں آپ لے رہے ہیں تو وہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا اس میں سے آپ یہ پیسے نہیں دے سکتے؟ اور پھر یہ کیوں لگائی گئی ہیں؟ آپ عوام کی سہولت کی بات کرتے ہیں، اسٹیج پہ بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، اور جب بریفنگ ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں ان اداروں کے پاس آپ چلے جائیں تو یہ جو نقشے نکال کے رکھتے ہیں، آپ میونسپل کارپوریشن کے پاس چلے جائیں، آپ بی ڈی اے کے پاس چلے جائیں، آپ لوکل گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں، ان کے کمپیوٹرز میں اور دوسرے نقشے آپ دیکھیں پریشان ہو جائیں کہ شہر کو اتنا خوبصورت نظر آتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے یار یہ ہمارا شہر ہے. عملاً پوزیشن یہ ہے کہ آپ کی لائٹیں نہیں جل رہی، عملاً پوزیشن یہ ہے کہ آپ کی سڑکوں پہ جگہ جگہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ٹھیک نہیں کر رہا. عملاً پوزیشن یہ ہے کہ جمپ لگوانے کے لیے لوگ کئی بار مطالبہ کرتے ہیں. اڈے پہ کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا وہاں پہ کتنے دنوں سے ایک پروسیس یہ ہو رہا ہے کہ یہ یہاں پہ حادثات ہو رہے ہیں، جمپ ایک لگا دیا جائے، اسپیڈ بریکر نہیں لگا رہے ہیں، اسپیڈ بریکر نہیں لگانے میں ڈیلے ہو رہی ہے. جی کون آئے گا، کس نے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اب اس طرح کی بے شمار ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ ہمارے اداروں کی اگر آپ کارکردگی دیکھیں تو وہ نہ صرف نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ زیرو ہے اور مایوس کن ہے.
بالکل شکر آپ نے ٹھیک فرمایا. اور ناظرین کیونکہ نئی گورنمنٹ کو 1 سال تقریباً ہو چکا ہے اور عوام کتنے حد تک آپ ان سے سیٹسفائی ہیں آپ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں. لیکن شوکت آپ نے یہ بات بہت اچھی فرمائی کہ محض کاغذی کاروائی ہی رہ گئی, کہیں عملاً ہمیں کوئی کام دیکھنا نظر نہیں آتا, جس طرح آپ نے بات کی لائٹس کے حوالے سے. اور کچھ یہ بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ لائٹس کی جو لائٹس تھی وہ بھی وہاں ضائع ہوئی. اٹس مین کہ لائٹ اگر لگی, اگر گورنمنٹ کا سرکار کا پیسہ لگا تو اس کی دیکھ بھال بھی کسی نے نہیں کی. یہ ایک بہت افسوسناک عمل ہے. بہرحال ناظرین کیونکہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنے اینڈ سے آپ کو اپنے جو ہمارے حکمران ہیں, جو ہمیں دیکھنے والے لوگ ہیں, ہماری نشاندہی کرانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو چیز عوام کے استعمال میں آنی چاہیے اسے ضرور لانا چاہیے, اور ہم کسی کی دل آزاری بالکل بھی نہیں کرنا چاہتے. شوکت ایک اور بہت اہم ڈسکشن میں آپ سے کرنا چاہوں گا ہاسپٹل کے حوالے سے, اور آپ کا بھی یقیناً آپ سے بھی کچھ لوگ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم سے بھی کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہمارا اوپر DHQ ہاسپٹل ہے, کیا لگتا ہے شوکت آپ کو وہاں پہ بلڈ بینک کی سہولت کیسی ہے, مریض جو ہیں, اور ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے ایک سرجن ڈاکٹر وہاں پہ اس وقت موجود ہیں, اور جو مریض ہیں جو اسپیشلی شہر سے یا کسی گاؤں سے آتے ہیں وہ کچھ مطمئن نظر نہیں آتے. آپ ہاسپٹل میں جائیں, اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہو, وہاں پہ باہر ایک بہت بڑا بینر لگایا گیا ہے اور مختلف ڈاکٹرز کے نام لکھے گئے ہیں. یہ فوکل پرسن ہے, انہوں نے فلاں محکمہ کی جو ہے وہ ترجمانی کرنی ہے, انہوں نے اس پہ بات کرنی ہے, انہوں نے اس پہ بات کرنی ہے. عملاً اگر آپ وارڈ کے اندر چلے جائیں, صفائی کا انتظام انتہائی ناقص ہے. بیڈز کے اوپر بلڈ, مکھیاں, لال بیگ اور اس طرح کی دوسری چیزیں آپ کو بالکل ایسے نظر آتی ہیں. وارڈز کی صفائی بالکل نہیں ہے. آپ تو بلڈ کی بات کرتے ہیں, بلڈ بینک کی بات کرتے ہیں نا, وہاں پہ تو صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے. پینے کے لیے جو صاف پانی ہے وہ مکمل طور پہ دستیاب نہیں ہے. عملے کا جو رویہ ہے, اگر آپ جان پہچان رکھتے ہیں, اگر آپ بولنا جانتے ہیں تو آپ کے ساتھ ٹھیک ہے, بصورت دیگر وہاں پہ عملہ بھی کوئی آپ کو اتنے اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتا. ڈاکٹروں کی تو خیر بے شمار ہے. ابھی ڈائلائسس کا یہاں پہ کیا ایشو ہے, بلڈ بینک کا جیسے کہ آپ نے بات کی, اس کی ایک مشین یہاں پہ لگی ہوئی ہے جو فلٹر کرتی ہے, لیکن جو بلڈ کو ڈیوائڈ کرتی ہے وہ آئی نہیں, مطلب جو پہلے ہونی چاہیے وہ آئی نہیں, دوسری لگی ہوئی ہے. بالکل بنیادی کام ہی پلان کے تحت ایسا ترتیب ایسی دی جاتی ہے کہ لوگوں, سرجن ایک ہے نو ڈاؤٹ مقامی بندہ ہے, وہ ہمارے ڈاکٹر ہیں, اچھی محنت کرتے ہیں, ان کے خلاف کچھ کوئی بات نہیں کرتے اس لیے کہ ان کی کارکردگی اچھی ہے. لیکن اتنے بڑے اسپتال میں ایک سرجن مجھے بتائیں وہ کتنا سروائیو کر سکتا ہے, ایک بات. اور پچھلے دنوں یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ صورتحال ہوئی کہ یہاں پہ جو آپریشن کے لیے بے ہوشی کا انجیکشن لگانے والے جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی ایک ہے. پہلے 2 تھے, وہ دوسرے ریٹائر ہو گئے. اور وہ جو ایک ڈاکٹر ہیں, اگر وہ ایک دن چھٹی پہ چلے جائیں, پچھلے دنوں وہ 2 دن کی چھٹی پہ گئے, 15 سے 20 یا 20 سے بھی زائد آپریشن پرائیویٹ اسپتال میں ہوئے. یعنی اس کے دورے تیرے آپ نقصان کہہ لیں. ایک تو لوگوں کے وہاں پہ آپریشن نہیں ہو سکے, ٹھیک ہے. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ لوگ پرائیویٹ اسپتالوں میں گئے. پرائیویٹ اسپتال میں آپ کو پتا ہے کہ بالکل وہ جو چھری انہوں نے خاصی تیز رکھی ہوتی ہے, اور وہاں پہ بالکل جو سب سے زیادہ رفاہی ادارے کے زیر اہتمام یہاں پہ الخدمت کے نام سے ایک اسپتال قائم ہے, وہ سب سے زیادہ لوگوں کی تباہی کرتے ہیں. ان کے ریٹس, ان کی جو دوسری چیزیں, وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو بالکل رفاہی ادارہ ہے جی, ہم تو مریضوں کی خدمت کرتے ہیں. میرے سامنے بالکل ایک کیس ہے, ہم نے خود اس کو رپورٹ بھی کیا. اور بالکل ناظرین میں شوکت آپ کو کاٹوں, اور یہ جو جس کیس کی شوکت صاحب ڈسکس کریں, بذات خود وہ انسان روتا پٹتا ہوا ان کے پاس تشریف لایا, اور باقی کی ردا دی ان کی خود سنائیں گے. وہ کیس یقیناً وہ ہم نے خود اس کو رپورٹ کیا, اور وہ شخص جو تھا وہ بیچارہ متاثر تھا. اور یہ ایک شخص کی کہانی نہیں ہے, یہ ہر شخص کی, ہر دوسرے تیسرے شخص کی یہاں پہ کہانی ہے. سرکاری اسپتال میں آپ کو سہولیات نہیں مل رہی, لوگ پرائیویٹ اسپتال میں جا رہے ہیں. اور پرائیویٹ اسپتال میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ الخدمت اسپتال جو کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ رفاہی ادارے کے زیر اہتمام چل رہے ہیں اور وہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. خدمت کا نام ہے, 1 روپے کا فرق نہیں ہے دوسرے اسپتالوں سے ریٹس میں, اس سے کئی گنا بالکل بظاہر جو ریٹس انہوں نے ریٹ لسٹ رکھی ہوئی ہے اس میں بالکل کچھ نظر آتا ہے جی کم ہے, لیکن اس کی انہوں نے مختلف مدات رکھی ہوئی ہیں. جیسے بڑے بڑے آپ ہوٹلوں میں چلے جائیں جی تو یہ سوئمنگ پول کا الگ بل ہے, یہ جناب پارکنگ کا الگ بل ہے, منرل واٹر کا الگ ہے, ہاں ملا کے تو پھر جو چیزیں پہنچتی ہیں وہ دوسرے اسپتالوں سے بھی کئی گنا آگے جا رہی ہیں. اور مجھے بڑا دکھ بھی ہوا یقیناً, اور جب میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا ایٹیچیوڈ انتہائی غلط تھا. ایون دین کہ وہ جو لیڈی ڈاکٹر صاحبہ وہاں بھی تھی, ان سے جب یہ بات کی گئی کہ آپ تو خدمت کے نام پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں, تو انہوں نے کہا آپ سرکاری اسپتال والوں کا کسی نے کیا بگاڑ لیا؟ بھائی سرکاری اسپتال والوں کو تو کسی نے پیسے تو نہیں دیے, آپ کو تو لوگ پیمنٹ کر رہے ہیں, آپ کو لوگ پیسے دیتے ہیں. تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ موبائل فروخت کر دیں جی, بھائی لوگ آپ کا اسپتال کیوں نہ فروخت کر دیں, اس کی لمیٹڈ کیوں نہ بیچ دیں جو آپ نے خدمت کے نام پہ یہاں پہ لگائی ہوئی ہے, اور لوگوں سے آپ فراڈ کر رہے ہیں. اور یہ ایک اسپتال کی بات نہیں ہے,
جتنے بھی ہاسپٹل ہیں ان میں یقیناً پرائیویٹ اسپتالوں میں جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, ان کی فیس بھی بہت زیادہ لی جاتی ہے. آپ کی جان پہچان تعلق واسطہ یقیناً آپ کو کوئی معاف کر دے گا. لیکن اب دو طرح کے لوگ ہیں جو شاید فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک تو وہ جو جس کے پاس پیسے ہوں گے, جی بالکل ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی ایشو نہیں, آپ سرکاری اسپتال سے اس کو کہیں بھی بھیج دیں وہ بیچارہ چلا جائے گا. دوسرا جو ہے وہ کوئی اگر بولنے والا ہے, اس کی تھوڑی بہت اگر زبان چلتی ہے تو شاید اس کے ساتھ کوئی ریلیف ہو جائے. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ 95% ہے, جس کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ ہی اس کے پاس زبان ہے. ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ آپ اگر اسپتالوں کا وزٹ کریں سائل, آپ کبھی آپ کو موقع ملے, آپ سرکاری اسپتال میں بھی جائیں, پرائیویٹ اسپتالوں کے باہر بھی جائیں, وہاں پہ ان کے لوائقین سے آپ ملیں. تو ابھی بعض اوقات یقیناً میں سوچتا رہتا ہوں, میں لوگوں سے ڈسکس بھی کرتا ہوں, گورنمنٹ کے خلاف ابھی پاکستان میں بڑا مقدمہ چل رہا ہے, بہت زیادہ شور ہو رہا ہے. ابھی یونیورسٹی کے خلاف ایک یہاں پہ مقدمہ چل رہا ہے, لوگ اس کو بھی بہت ڈسکس کرتے ہیں. بالکل ایسا. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں, اس پہ نہ تو کوئی عوام بولتی ہے, نہ ہمارا میڈیا اس طرح آواز اٹھا رہا ہے, اور نہ ہی ایک عام شہری جو اس سے متاثر ہو رہا ہے, نہ وہ اس پہ بات کرتا ہے. ایک شخص جس کے اپنے بے شمار مسائل ہیں وہ بھی بیٹھ کے یا تو پاناما لیکس کے جو ہے وہ مذاکرے دیکھ رہا ہوتا ہے. پاناما لیکس پہ جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے وہ واپس ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. آپ کو مجھے کتنے ملنے ہیں یہ بات کی بات ہے. میں آج کسی کا اسٹیٹس دیکھ رہا تھا جی کہ 100 روپیہ مجھے لوڈ کروا دے, پاناما لیکس کے پیسے آئیں گے تو میں واپس کر دوں گا. سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بنیادی چیزیں بڑی سطح پہ ملک کو لوٹا گیا اگر کہیں بھی تو اس کے خلاف یقیناً کارروائی بھی ہونی چاہیے, لیکن عدالتی کارروائی کے بعد جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کو تسلیم کیا جائے. یہی حالت یونیورسٹی کی ہے. اگر یونیورسٹی کے حوالے سے کہیں جو اس پہ ہم بات اس لیے زیادہ نہیں کرتے کہ چونکہ انصاف بیورو میں کیس ہے, عدالت میں کیس ہے, تو اس کو ہم زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. دونوں لوگوں کے رائٹس اپنی اپنی جگہ پہ آتے ہیں, جو پروٹیسٹ کریں وہ بھی ٹھیک کریں, اور جو لوگ یقیناً عدالت میں گئے ہیں ان کے بھی اپنے رائٹس ہوں گے, ان کا بھی حق بنتا ہے. تو بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بنیادی طور پہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کی طرف نہ تو اداروں کی توجہ جا رہی ہے, نہ جو ذمہ داران ہیں ان کی توجہ جا رہی ہے, جو ہمارے لیڈران ہیں, جو قائدین ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ میں موجود ہیں چاہے اپوزیشن میں. آپ نے لوگوں کے ووٹ لیے, اگر آپ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو بھی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, آپ کو مطلب لوگوں کی آواز تو اٹھائیں. لیکن چونکہ ایک سسٹم ایسا ہے کہ یہاں پہ کسی چھوٹے ایشو پہ لوگوں کے مسائل پہ ہم نے بات نہیں کرنی, ہم نے جو بات کرنی ہے وہ بڑی سطح کے مسائل جن سے ہمارا تعلق ہے. جی بالکل شوکت, آپ نے ٹھیک تجزیہ فرمایا. اور 1 سال گورنمنٹ بننے کو ہو چلا ناظرین, اور یہ ساری چیزیں جو بنیادی مسائل ہیں ہر لحاظ سے ہمارے ادارے کی ہماری کوشش, کیونکہ ہم ایز اے میڈیا پرسن اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کے سامنے اور حکمرانوں کے سامنے لانے کی کوشش کریں. ناظرین, جیسا کہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مریض کا آپ کو روداد شوکت سنا رہے تھے. شوکت, کتنے لوگ ایسے ہیں, کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو دیہات سے گاؤں سے آتے ہوں گے, اور بہت افسوس کا ایک پہلو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ تو اپنی آواز اٹھا دیتے ہیں یا کسی تکلیف میں کرب میں آ کے وہ اپنی شکایت اخبارات والوں سے, میڈیا والوں سے کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہوں گے, کتنے ہی جن کی جو میں بھی خدا نہ خواستہ 2-4% ہیں کہ جو یا تو تنگ ہوں گے تو اسپتال والوں سے لڑ پڑیں گے, ٹھیک ہے, یا پھر آپ کی بات جو ہے وہ پریس تک پہنچا دیں گے, یا پھر وہ وہیں ڈاکٹروں سے الجھ کے اپنا مسئلہ حل کروا دیں گے. بالکل. اور میں شوکت یہاں پہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, ایک پاکستان کا سٹیزن ہونے کے حساب سے جو آپ کے حقوق ہیں اپنے, آپ کو ان سے بھی باخبر ہونا چاہیے. اور آپ یہ بات ناظرین, یقیناً بہت سے لوگ, اگر آپ اپنے خلاف کسی ظلم کے خلاف آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں کسی دوسرے کا کوئی ظلم ہے, کسی دوسرے کا, ادارے کا, کسی فرد واحد کا کوئی قصور نہیں, یہ آپ کا اپنا ہی قصور ہے. آج کے دور میں اگر آپ کو کہیں پہ اداروں میں کسی جگہ کم سے کم کوئی ایسی بات نظر آتی ہے تو آپ کم از کم میڈیا میں یا اخبارات میں اس کو ضرور لائیں, اس کا سدباب ہونا آئی تھنک ضروری ہے. یہی ہماری کوشش بھی ہے. جی صحیح بات کر رہے تھے آپ کے کتنے % لوگ ہوں گے یا جو لوگ اس پہ بات کرتے ہوں گے, بہت کم گنے چنے لوگ, انگلیوں پہ آپ ان کو گن سکتے ہیں. موسٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ یقین مانیں کہ جو سرکاری اسپتال ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے پرائیویٹ اسپتالوں کے ایجنٹ وہاں پہ موجود ہیں. بالکل ہے. آپ کو ڈرائیور اپنے طور پہ سائڈ پہ ایسے پکڑ کے لے جائے گا جی کہ میری بات سنیں جی, ادھر میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, یہاں پہ جو ڈاکٹر ہیں وہ مصروف بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, آپ فلاں ہاسپٹل چلے جائیں جی. یعنی اگر آپ اجنبی بن کے وہاں پہ جائیں, کوئی کیس لے کے جائیں, تو آپ کو بالکل بڑے مناسب طریقے سے وہاں پہ مشورہ دے دیا جائے گا کہ آپ فلاں ہاسپٹل چلے جائیں, فلاں جگہ پہ ٹریٹمنٹ اپنی کروا لیں. ایک تو یہ وہاں پہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جو مریض آتا ہے, جس کے ساتھ ایک مریض ہوتا ہے, اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا مریض ٹھیک ہو جائے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے. اور وہ ہر آدمی کی رائے کا احترام کرتا ہے اور اس کی رائے پہ عمل کرتے ہوئے وہیں سے فوراً نکل جاتا ہے. یہاں سے جب ایک مریض کو, ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا کہ اس کو ہم نے کہا کہ آپ راولا کوٹ ریفر کریں, تو انہوں نے کہا نہیں, راولا کوٹ سی او صاحب نے منع کیا, ہم ریفر نہیں کر سکتے.
रेफर नहीं कर सकते। और मैं वहीं हॉस्पिटल में मौजूद था और मुझे बड़ी हैरत हुई कि कोई एक फैमिली थी, मुझे जगह का अंदाजा नहीं, वो लोग थे जिनके पास रावलाकोट जाने का किराया था, लेकिन जो दूसरे दिन के अखराजात हैं उनके पास नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा नहीं हम सुबह जाएंगे, आज चुके जा नहीं सके। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम ही नहीं होता कि आप उनको इतना टाइम रोक सकें। तो ये जो सेहत की सहूलियात हैं, ये जो तालीम की सहूलियात हैं, जो अशारात की हमारी सहूलियात हैं, ज़राअत एक अलग, हमारा एक सफ़ेद हाथी आज़ाद कश्मीर का, वाइल्ड लाइफ पे आप चले जाएं वो एक अलग इशू है, जंगलात तो खैर वो बिल्कुल, लैंड माफिया एक बड़ा इशू है। बिल्कुल देखें मुख्तलिफ ज़मीनों के कब्जों के हवाले से, कल यकीन माने कि कल तक जो लोग शोर करते थे कि फलां ने इतनी ज़मीन दबा दी है, आज वो खुद ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हैं, खुद ज़मीनें हथियाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब जब आप खुद उसका हिस्सा बन रहे हैं तो फिर लोग क्या करेंगे, आम लोगों का क्या होगा? इसका मतलब है आपको नहीं मिल रही थी तो मामला ठीक नहीं था, अब चूंकि आपको भी मिल गई तो मेरे ख्याल में मामला ठीक हो, सारे दुरुस्त हो गए, सारी चीज़ें, सारी करप्शन खत्म हो गई। ऐसे बेशुमार इशू है कि जो आवाम के बुनियादी हुकूक हैं उन पे तो किसी की तवज्जो जा नहीं रही, और जो बड़े मसाइल हैं उस पर सब लोग डिस्कस भी करते हैं, सब लोगों को उलझा के रख दिया जाता है। बिल्कुल शौकीत और नाज़रीन, जैसा कि आजकल पनामा लीक्स के बारे में कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और तब्दीली के नारे लगाकर आवाम से वोट ले लेना, दावे करके, वो दावे शौकत कहाँ गए? और आज हम देख रहे हैं 1 साल के बाद भी आज भी हम उन्हीं मसाइल में गिरे, कुछ तब्दीली हमारे यहाँ अफसोस के साथ अभी तक नहीं आई। आज भी अगर आप किसी से बात करें, जो हुकूमती लोग हैं उनसे आप बात करें तो उनका कहना यह है कि जो तामीर अखबारात उठा के तस्वीरें आप देखें, सोशल मीडिया पे आप जाएं तो ये होता है जी कि जो तामीर और तरक्की के काम हो चुके हैं उनकी तो मिसाल माजी में नहीं मिलती। यकीनन तामीर और तरक्की के काम हो चुके हैं, लेकिन किस हद तक, किस स्टाइल में हुए ये वही लोग बता सकते हैं। वही कारकुन नवाजी, वही जो आपका अपना जो कबीले की बात है वो उसको नवाजने की बात हुई है, वही अपने जो आपके जो बेनिफिशरी थे उनको आपने मजीद बेनिफिट देने की कोशिश की है। मुफाद प्रस्तों का एक टोला जो हर दौर में मुफाद उठाता रहा है वो अब भी मुफाद उठा रहा है। मसला हल नहीं हुआ तो आपका नहीं हुआ, मसला हल नहीं हुआ तो मेरा हल नहीं हुआ, मसला हल नहीं हुआ तो एक आम शहरी का हल नहीं हुआ। उसकी जो सड़क है वो उसी तरह है। बच्चे आज भी खुले आसमान तले गर्मी में भी बैठे हैं और आने वाली सर्दियों में भी बैठे रहेंगे। आपके अस्पताल तामीर नहीं हो सके, आपकी जो सरकारी इदारे हैं उनके बेशुमार जो इमारतें हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। खुद जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इदारे बनाएंगे उनके अपने इदारे आज तक नहीं बन सके और उनके लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं रही। अभी आप देखें महकमा मौसमियात की आप रिपोर्ट देखें, मानसून की बारिशों का एक सिलसिला शुरू होने वाला है, ठीक है। बाढ़ में पहले कितना नुकसान हो चुका है, बिल्कुल जानों का ज़िया भी हो चुका है। कमिश्नर की सदारत में एक इजलास हुआ होगा, उसमें कुछ चीजें डिस्कस हुई होंगी, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है आम आदमी को नहीं पता। वो जो आपके बेलचे गैंतियां और जो चीजें आई थी वो कहाँ है, किसके पास है, वो बंडल कहाँ पड़े हैं, वो तो लोगों के घरों में होंगे, वो तो आपको टाइम पे नहीं मिलेंगे। और ऐसी किसी भी मुश्किल में मुझे ये बताएं कि जब कल कहीं फ्लड की जो नाला माल के जो आबादियां हैं बिल्कुल मुतासर होने का खतरा भी है, खतरा है, तो उनके हवाले से क्या मनसूबाबंदी की हमने? ज्यादा ये होगा कि उस दिन फोटो सेशन हो जाएगा, जो भी जाएगा डीसी साहब या जो दूसरे इंतजामिया किसी कैमरामैन को भी बुला लेंगे जी की मायना करें बिल्कुल। तो ये जो बुनियादी चीजें हैं जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है सर कि हम हादसा हो जाने के बाद जो है ना सबक सीखने की कोशिश करते क्या है, नाकाम कोशिश करते हैं। जब हादसा हो जाता है तो उसके बाद आपकी कोशिश बेकार होती है। और बिल्कुल हादसा अचानक नहीं होता, वक्त परवशिश करता है बरसों। सो नाज़रीन, ये सारी चीजें हमारी कोशिश, हमारी पूरे नेटवर्क की कोशिश ये है कि अपने शहर के हवाले से, शहर के एतबार से जो हमारे मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जाए और ये प्रोग्राम का सिलसिला यकीनन चलता भी रहेगा। और शौकत जाते जाते, क्योंकि आखिरी कुछ मिनट से हमारे प्रोग्राम के, और एक बहुत मेजर इशू जो मैं समझता हूँ रह गया, क्योंकि बहुत से ऐसे कारोबारी हजरात, ऐसे दुकानदार हजरात जो हम तक अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो पार्किंग का एक पॉइंट तो आई थिंक कुछ हैं मुख्तस किए गए हैं बाजार में, लेकिन कुछ गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह शॉपकीपर्स के जो दुकानदार का रास्ता है उसके आगे लगा देते हैं और वो शॉपकीपर दुकानदार एक रास्ता बंद होने की सूरत में अपना एहतजाज, बहुत बड़ा जेन्युइन इशू है। आपने बड़ी निशानदेही की। मैं ये समझता हूँ साहिल के इसका हल ये नहीं है कि आप उसको वहाँ पे बाइक न लगाने दें, ठीक है, आप उसको गाड़ी न लगाने दें। इसका हल ये है कि सबसे पहले पार्किंग का इंतजाम करें, ठीक है। और ट्रैफिक वालों के पास भी जाएं, उनका भी जवाब यही है कि इसके लिए ये है कि आप पहले पार्किंग का इंतजाम करें। बदकिस्मती है कि शहर में आज तक जितने भी पार्किंग पॉइंट बनाए गए हैं उन पे प्रॉपरली जो अमल दरामद करवाने की ज़रूरत है। आपके ज़मान चौक के बैक पे एक जगह वहाँ पे बनी हुई है, वहाँ पे आप रोक सकते हैं। हैदरी चौक के मसाइल ज़रूर हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट जो है वो रखा जाना चाहिए। आपके पास डुल्ली कार्ड है, उसको एक्स्ट्रा यूज़ करें आप, ठीक है।
दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि कुछ तो लोगों के पास अपनी भी गाड़ियां हैं, दुकानदारों की गाड़ियां, लेकिन जो आम शहरी जो आता है ना उसको सिर्फ अपना मोटरसाइकिल नजर आता है। उसके ज़हन में ये नहीं होता कि मैं मोटरसाइकिल यहाँ पे लगा के चला जाऊंगा तो कोई डिस्को समझता मेरा एक मोटरसाइकिल है, इससे क्या होता है। अब एक एक करके आप जब मैं देखता रहता हूँ बिल्कुल हैदरी चौक में एक नहीं दर्जनों नहीं सैकड़ों नहीं हजारों मोटरसाइकिल बाद औक़ात खड़े होते हैं और ट्रैफिक के एहलकार भी उनके मोटरसाइकिलों पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट भी करते हैं। और बिल्कुल आपकी बात उनके लिए कुर्सी का बंदोबस्त होता है। मैं आपसे मैंने क्योंकि कुछ इस रमजान में मैंने ट्रैफिक एहलकार से जानने की कोशिश भी की। मैंने कहा भाई आप अगर इतना तंग हो जाते हैं, डेफिनेटली वो भी इंसान हैं, रोजे की सूरत में इतना सारा उनके लिए भी स्ट्रगल करना, ट्रैफिक भी बाहर रखना, फिर पार्किंग भी, उनके लिए भी मसाइल बहुत सारे हैं। जब मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि भाई आप कुछ गाड़ी उठा के इनको थाने में बंद करते हैं कुछ, और इंकशाफ ये हुआ कि हम इनको एक दो दफा आपने भी देखा, मीडिया के और भी लोगों ने देखा कि पार्किंग में जो रॉन्ग पार्किंग है ऐसे कुछ बाइक्स लगे थे, उनको उठा के गाड़ी में डाल के थाने में, अभी रास्ते में थे कुछ बाअसर अफराद लोग जो कॉल करके जी ये फलां का भाई है, फलां का भतीजा है, फलां जमात से तो मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको बता दिया, हमारे सीईओ साहब बता रहे थे कि जो बाअसर हैं उनके लिए कोई कानून ये बहुत ये जो मकड़ी का जाला है ना इसमें जो है वो कमजोर जी बिल्कुल फंसता है और ताकतवर इसे फाड़ के हाथी की तरह ताकतवर गुजर जाता है। जो उनकी बात से मैं इत्फाक करता हूँ 100%, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और बिल्कुल जो है ये बहुत बड़ी ज्यादती है और ये कानून पे अमल दरामद कानूनी जो इदारे हैं बिल्कुल उनकी और बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि हमारी कोशिश जैसे इतनी है, हम किसी इदारे के खिलाफ या किसी शख्स के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, क्योंकि मीडिया पर्सन होने की हैसियत से लोग हमसे राब्ता करते हैं, लोग अपने मसाइल शौकत हमसे शेयर करते हैं और हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करते हैं प्रोग्राम में, उन्हीं चीजों को सामने लाने की कोशिश करते हैं जो आवाम से शिकायत की सूरत में, बिल्कुल हमारे पास की सूरत में पहुंचती है, या बराह रास्त लोग हम तक पहुंचाते हैं। कुछ तो हम लोगों की आवाज में पहुंचाते हैं और कुछ हम लोगों की आवाज सुन के आप तक वो उन चीजों को डिस्कस करते हैं। और ये जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है बिलखुसूस ये जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं रियल फैक्ट्स के नाम जिसके होस्ट साहिल भट्ट होंगे उसमें इसी चीज को ज्यादा डिस्कस किया। और नाज़रीन कोशिश भी हमारी यही रहेगी कि हमारे जितने मसाइल हैं, जितनी भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, आपसे ये जारी रखेंगे और इस उम्मीद के साथ कि जो हर इदारा अपना काम अगर प्रॉपर तरीके से करता रहे और बाहसीयत जिम्मेदार शहरी होने के हमें भी ये चीज हम पे भी लागू होती है कि हम भी कानून का एहतराम करें। अगर गाड़ी लेके किसी जगह से हम गुजर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें। अगर किसी जगह हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम अगर अपनी गाड़ी पार्क करने से रास्ता नहीं बंद होना चाहिए। सो ये सारी चीजें हैं जो हमने देखनी है और ताकि हम आगे बढ़े, क्योंकि शौकत ये चीजें बहुत पीछे हैं, दुनिया बहुत आगे चली गई, दुनिया चांद पे चली गई और आज भी हम अफसोस के साथ इसी मुकाम पे ठहरे हैं कि आज हमारी लाइट मल्ले की बंद होगी, आज हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, आज हमारी फलां जगह पे फलां ड्राइवर ने फलां की गाड़ी ने वन वे की खिलाफ वर्जी कर दी, जो एक अफसोसनाक अमल है। और नाज़रीन इसी के साथ शौरी तौर पे बिल्कुल हमें चाहिए कि हम अपने आप को उस काबिल बनाएं कि हमें कभी भी इन चीजों की जरूरत ना पड़े, हमें कभी भी ये ना लगे कि मैंने आपने या सुनने वाले या देखने वाले किसी ने कोई गैर कानूनी काम किया। कानूनी हाथ अगर थोड़े ठीक हो जाएंगे, कानून के अगर हाथ मजबूत हो तो उसका खौफ यकीनन हमें ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत बात आपने शौकत की। इसी के साथ नाज़रीन रियल फैक्ट्स का टाइम खत्म हुआ, जिंदगी ने साथ दिया तो आपसे दोबारा फिर किसी मौजू के साथ जरूर मुलाकात होगी। शौकत आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।